اس لیے وزیر آباد والوں 15,000 ارب کے قرضے کھا گئے تے وچوں کھائی جاؤ اتو رولا پائی جاؤ. 105 ارب دی بجلی کھائی جاؤ. رانا ثناء اللہ صاحب کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ رانا صاحب ذرا تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت پنجابی میں کہو وچوں کھائی جاؤ تے اتو رولا پائی جاؤ. رانا صاحب آ جاؤ. آؤ جی رانا صاحب. ٹھیک ہے آپ کریں بات کریں. وچوں کھائی جاؤ اتو روڑا پائی جاؤ. وچوں تے اتو روڑا پائی جاؤ. رانا صاحب کی پنجابی بڑی کمال کی ہے، اس لیے میں نے رانا صاحب کو کہا رانا صاحب جس طرح پنجابیوں میں پنجابی کہتے ہیں نا ٹھیٹ پنجابی کہندے نے نا میں کہنی ہاں رولا پائی جاؤ تے ٹھیٹ پنجابی کہندے نے روڑا پائی جاؤ. اچھا بجلی کی کتنی قیمتیں بڑھی ہیں؟ بل اس لیے بڑھے کہ وچوں کھائی جاؤ تے اتو رولا پائی جاؤ. اور یہ صرف کھائی نہیں جا رہا، ایک کہتے ہیں نا چور ہوتے ہیں. محمد نواز شریف پر اور اپوزیشن پر الزام لگاتا تھا. اللہ تعالیٰ آج منہ کے سامنے لے آیا، کہتا تھا پورا ٹبر چور ہے. ایتھے پورا ٹبر چور نہیں ہے، ایتھے پوری دی پوری جنج چور ہے. وزیر آباد والے ہو ایک ہوندا ہے چور تے جڑا چور تو وڈا ہوندا ہے وہ ہوندا ہے چوراں دا سردار تے ایک اس تو بھی وڈا ہوندا ہے انہوں کہندے نے ڈکیت. تو یہ جو چور بینک پاکستان کو پڑ گیا ہے نا 19 فروری کو وزیر آباد اس چوروں اور ڈکیتوں کے ٹولے سے ملک کو نجات دلانی ہے انشاءاللہ تعالی. اور پھر وزیر آباد والے جدو کہندے نے ساڈے کول روٹی کوئی نہیں تے اگوں پتہ ہے کی کہندے اگوں ایک کیسٹ چلنی شروع ہو جاندی ہے. کہندے وزیر آباد والے کہندے نے ساڈے کول روٹی کوئی نہیں تے کہندے میں نارو نہیں دوں گا. چلو کوئی بات نہیں وزیر آباد والوں، مہنگائی کر کے ہمیں رلاتا ہے تو الٹی سیدھی تقریریں کر کے ہمیں ہنساتا بھی تو ہے نا. وزیر آباد والے کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا تے پتہ اگوں کی کہندے میں نارو نہیں دوں گا. وزیر آباد والے کہتے ہیں آٹا ختم ہو گیا مہنگا ہو گیا. نہیں دوں گا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ چینی مہنگی ہو گئی، کہتے ہیں میں نواز شریف کو نارو نہیں دوں گا. روز صبح جب میں اٹھتی ہوں نا تو اخبار پڑھتی ہوں، خبریں دیکھتی ہوں. روز صبح اٹھ کے کدی آٹا مہنگا، کدی بجلی مہنگی، کدی گیس مہنگی، کدی انڈے مہنگے، کدی سبزیاں مہنگیاں، کدی دال مہنگی. اور لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتا ہے
جو کہتا تھا میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، پوری دنیا میں ملک کی عزت کراؤں گا، سبز پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا، آج کہتا ہے کہ میں کٹے دوں گا، مرغیاں دوں گا، انڈے دوں گا۔ اچھا دیکھو آج صرف ایک اور بات سن لو، آج صرف اس کو وزیر آباد کی عوام نہیں رو رہی، آج صرف اس کو پنجاب کی عوام بد دعائیں نہیں دے رہے، آج اس کو صرف پاکستان کے عوام نہیں بد دعائیں دے رہے، آج اس کو اس کی اپنی پارٹی بھی ہجولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے رہی ہے۔ پتہ ہے سینٹ کے ٹکٹ اس نے کس کو دیے؟ وچوں کھا رہا سی، اتوں شو آف ہینڈز دا نعرہ لا رہا سی، تو وہ جو اوپن بیلٹ کا نعرہ لگا رہا تھا نا، اس میں اندر کی بات یہ کہ اس کے اپنے ایم این اے ایم پی اے اس کے ہاتھ سے اس کی پارٹی سے کھسک رہے ہیں، اور روز سننے کو ملتا ہے نا، جب عمران خان یہ کہتا ہے میری 22 سال کی جدوجہد، میری 22 سال کی جدوجہد، تو آج جن کو سینٹ میں ٹکٹ دیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو 22 سال کی جدوجہد میں اس کے ساتھ رہا ہو اور اس کو سینٹ کا ٹکٹ مل جائے۔ سینٹ کا ٹکٹ آج عمران خان نے دیا تو کروڑ پتیوں کو دیا، ارب پتیوں کو دیا، کھرب پتیوں کو دیا، اور جانتے ہو کہ ارب پتیوں کو سینٹ کا ٹکٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ تم لوگوں کے پاس پیسہ ہے، ووٹ خریدو اور سینٹ میں آ جاؤ۔ کیا وزیر آباد کی عوام اتنی بیوقوف ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی؟ صبح مجھے پتا ہے، میں دیکھ رہی ہوں یہاں سے آئے، تھینک یو، مہربانی۔ اچھا تو یہ بھی میں بتا دوں، صبح کو کسی کھرب پتی کو جس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، اس کو سینٹ کی ٹکٹ ملتی ہے، رات کو پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے کہ کیوں کسی ارب پتی کو ووٹ دیا، ورکر کو کیوں نہیں دیا، رات کو فیصلہ واپس لینا پڑتا ہے۔ لیکن میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو، اور جو 22 سال عمران خان کے ساتھ ان سے وفا نبھاتے رہے، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تحریک انصاف کے پرانے ساتھیوں، مجھے تم سے پوری ہمدردی ہے، لیکن تمہیں سینٹ کا ٹکٹ نہیں مل سکتا۔ اس لیے نہیں مل سکتا کہ تمہارے پاس اربوں اور کھربوں روپیہ نہیں ہے عمران خان پہ خرچ کرنے کے لیے۔ تم عمران خان کو جہازوں میں سیریں نہیں کرا سکتے، تم عمران خان کے کچن کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، تم عمران
اور کینال کے محل کے خرچے نہیں اٹھا سکتے۔ عمران خان کی مجبوری ہے، اس نے جن لوگوں سے پیسہ لے کر کھانا ہے وہ سینٹ کی ٹکٹیں بھی انہی کو جاری کرے گا۔ تو مسلم لیگ نون تحریک انصاف کے پرانے ساتھیوں سے اظہار ہمدردی کرتی ہے، ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، اور بھائی عمران خان نواز شریف تھوڑا ہے جو اپنے پرانے اور باوفا ساتھیوں کو اس سینٹ کی ٹکٹیں دے۔ جانتے ہو کہ مسلم لیگ نون نے، آپ کی جماعت نے، نواز شریف نے کسی ایک بھی ایسے بندے کو ٹکٹ نہیں دی جو اربوں پتی اور کھربوں پتی ہوگا۔ جانتے ہو کس کو ٹکٹ ملی؟ ٹکٹ ان کارکنوں کو ملی جنہوں نے جماعت کا ساتھ نبھایا، پاکستان کی خدمت کی، سیاست میں اپنی قربانیوں اور اپنی لازوال قربانیوں اور وفا سے اپنا نام پیدا کیا۔ کہاں ہے پرویز رشید صاحب؟ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ پرویز رشید صاحب جن کی تنخواہ کے علاوہ ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔ سائرہ افضل تارڑ، ان کو بھی سینٹ کا ٹکٹ ملا ہے۔ سائرہ آپ کے پاس سوائے آپ کے خلوص کے، نواز شریف سے وفا سے، جماعت کے ساتھ وفا سے، پاکستان کی خدمت، سوائے آپ کے پاس ان کی چیزوں کے علاوہ کچھ ہے؟ کون سی گاڑی ہے سائرہ آپ کے پاس؟ ذرا بتائیں۔ یہ تو اپنے لیے ایک ووٹ بھی نہیں خرید سکتی۔ دیکھو پیسے والا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک جماعت کا رکن ہے، اس میں جماعت کے لیے اس کی خدمات ہے، اس کے پاس اگر پیسہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی دین ہے۔ ایسے انسان کو ٹکٹ ملے تو بری بات نہیں ہے، لیکن جب ٹکٹ اناؤنس ہو تو جماعت یہ سوچنا شروع کر دے یہ عبدالقادر صاحب کون ہے بھائی، کہاں سے آئے ہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، بری بات ہے۔ اور یہ دیکھو، ایک منٹ، یہ دیکھو طلعت، اپنا ہاتھ دیں، یہ طلعت شوکت منظور چیمہ ہے۔ میاں اتے ناز میاں دے نعرے بجڑے بھی بجڑے نے، تمہارا رنگ سجڑے بھی سجڑے نے، میاں دے نعرے بجڑے بھی بجڑے نے، تمہارا رنگ سجڑے بھی سجڑے نے۔ جو طلعت منظور چیمہ ہے نا، میں بتاتی ہوں ان کو میاں صاحب نے کیوں ٹکٹ دیا؟ ان کو میاں صاحب نے اس لیے ٹکٹ دیا، گھریلو عورت ہیں، سادہ عورت ہیں، سیاست سے دور کا بھی تعلق نہیں، لیکن ان کے ہسبینڈ نے، ان کے شوہر نے جماعت سے وفا نبھائی، مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، اور وزیر آباد کے شوکت منظور چیمہ نے وزیر آباد کے عوام کی خدمت کی۔ تو جب لوگوں نے محمد نواز شریف صاحب کو لندن میں یہ کہا کہ وہ سادی عورت ہے اور ہمارا مقابلہ شریف انسانوں سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ صحیح طرح کھیلنے والوں سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ فراڈیوں سے ہے، ہمارا مقابلہ نوسر بازوں سے ہے، تو بیچاری طلعت شوکت منظور کیا کرے گی؟ تو میاں صاحب نے کہا کہ آندھی آئے یا طوفان آئے، ٹکٹ تو جو سب سے زیادہ ٹکٹ کا حقدار ہے وہ شوکت منظور کی بیوی طلعت شوکت منظور ہے۔ دل دا فیصلہ ہر دل دی ہے دعا، ہر دل دا فیصلہ ہر دل دی ہے دعا، نو میری جتنی۔ اور ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کو بھی میں نے خود کہا، یہ باگڑی صاحب ہیں، بہت اچھے ورکر ہیں، ان کو بھی میں نے کہا
میں نے کہا طلعت شوکت منظور بھلے ایک گھریلو عورت ہو، بھلے ایک سادہ عورت ہو، بھلے ہی اس کو سیاست نہ آتی ہو، بھلے ہی اس کو سیاست میں ان بدماشوں کے خلاف الیکشن لڑنا نہ آتا ہو، لیکن اس کا الیکشن پورا وزیر آباد لڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ بولو اپنی ماں اور اپنی بہن طلعت شوکت منظور کا الیکشن لڑو گے نا؟ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، ڈاکٹر نثار چیمہ بھی ان کا الیکشن لڑیں گے، باگڑی صاحب بھی ان کا الیکشن لڑیں گے، اور محمد نواز شریف کی بیٹی مریم نواز شریف خود ان کی الیکشن کیمپین چلائے گی۔